الحمدللہ میری ایک کلائنٹ تھی، ان کا ایک بہت زبردست مسئلہ پھنسا ہوا تھا۔ تقریباً 1 مہینے سے ان کی جو ہے نا وہ شادی کا ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا۔ انہیں کسی سے شادی کرنی تھی، ان کا کہیں سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن بیچ میں اتنی رکاوٹ آ گئی تھی، اتنے پرسنل مسئلے مسائل ہو گئے تھے کہ وہ دوسری طرف سے جس بندے سے شادی کرنی تھی وہ ان سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مطلب ختم ہو چکا تھا اس کی طرف سے، اور وہ ان کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ وہ شدید پریشان تھی۔ انہوں نے جب مجھ سے بات چیت کی، میرے ان سے کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو مطلب اگر وہ آپ سے شادی کر لے تو آپ کیا کریں گی؟ پھر انہوں نے مجھے آفر دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کا کام نہیں بنا۔ جو کچھ میں نے کرنا تھا اور ان کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی جو ہے نا معاملات اس حوالے سے طے کیے تھے اس میں نہیں ہوئی بات۔ اس کے بعد وہ مزید پریشان ہوئی۔ انہوں نے پھر اپنی آفر بڑھا دی، یعنی کہ اماؤنٹ جو مجھے انہوں نے کیس فیس میں دینی تھی، انہوں نے اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ مور دین 100% اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اتنی فیس دوں گی اگر میری شادی ہو جائے، اگر یہ بندہ مجھے مل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ڈن کریں، ٹھیک ہے، آپ ڈن کریں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بندہ آپ کو کال بھی کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا، اور آپ کو شادی کر کے آپ کے گھر سے لے کے بھی جائے گا۔ انہیں حیرانی ہوئی بڑی۔ میں نے کہا آپ ڈن کریں، انہوں نے ڈن کیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کے واپس نہیں آیا تھا اپنے گھر، ٹھیک ہے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک کیس تھا، میں کہیں گھر پہ گیا تھا، میں وہاں سے اٹھ کے گیا نہیں تھا۔ اس بندے کی کال آئی ان کو، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ دیکھنے والا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے ان کو کہا آپ کال پہ بات کریں، کال آ گئی ہے آپ کو۔ پھر جب کال پہ بات کر لی، میں نے ان کو کہا آپ نے دیکھ لیا اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ اب جب اللہ کچھ کروانا چاہے اور دلوں کو اللہ ہی پلٹتا ہے، وہ کیسے پلٹتا ہے؟ آپ نے اس کا ایک پریکٹیکل ابھی کر لیا ہے کہ بندے نے آپ کو کال کر دی۔ میں نے کہا اب اگر اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو شادی کر کے یہاں سے لے کے بھی جائے گا، یہ آپ دیکھیں گی، اور انشاءاللہ۔ اور ابھی میں کراچی سٹی میں ہوں، کراچی سٹی سے ابھی گیا نہیں ہوں، اور اللہ کے فضل سے ان کی جو بھی وہ بندہ ایک ٹائم وغیرہ اس نے دیا، بعد میں جو کچھ بات چیت ہوئی، معاملات ہوئے، اس کے بعد اس بندے نے اسی گھر سے آ کر رخصتی کر کے شادی کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ باقاعدہ کار لے کر آیا، کار میں بٹھا کے دروازے سے وہ لے کر گیا ہے اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ اس کیس پہ کام شروع ہوا تھا، اللہ کے فضل سے رخصتی ہو رہی ہے، گاڑی کھڑی ہے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا رزلٹ۔ اس حوالے سے میں نے جس مومنٹ پہ میں وہاں، مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں وہاں گیا تھا، اور میں نے وہاں پہ صرف اتنی ایک ایویڈنس کے طور پر میں نے اس کار کی پوری نہیں، ڈیفینیٹلی اس وہاں جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے فوٹیج لیا تھا، وہ آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو کے ساتھ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں جی میں پریکٹیکلی اس جگہ پہ موجود تھا۔ میں نے وہاں پہ انویٹیشن پہ میں گیا، میں شامل تھا، اس کے بعد میں واپس آ گیا گھر۔ اس کی بھی ایک میں نے چھوٹا سا ایک فوٹیج لیا ہے۔ سو یہ تھا ایک کیس، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ پہ رشتہ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہم یہیں پہ شادی کرنی ہے، یہیں پہ کرنا، لیکن بیچ میں مسئلے بہت آ رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، ہو ہی نہیں رہا۔ تو وہ بھی کوشش کر رہی تھی، ٹھیک ہے، کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی، کچھ نہیں ہو ہی نہیں رہا تھا نا، بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈن کریں، پھر دیکھیں، آپ فیس ڈن کریں، طے کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر فیس میری کوئی حق ہی نہیں رکھتا میں فیس لینے کا، جو پیسے جتنے بھی وہ آپ کے۔ تو انہوں نے جب ڈن کیا تو یہ ہوا۔ میرے ساتھ کیسز میں بہت ساری چیزوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ریلیشن شپ کے کیسز بھی میں نے کیے ہیں، مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن کے کیسز کیے ہیں، ویدر کے ٹرانسفارمیشن کیسز میں نے کیے ہیں، نیچرل کریچرز کے کیسز میں نے کیے ہیں، لا علاج مریضوں تک کے کیسز میں نے کیے ہیں، جس میں میرے ساتھ میرے روحانی استاد لیجنڈری ٹیم بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ابھی فی الحال تو وہ اپنا حاجرہ روحانی علاج سینٹر چلا رہے ہیں، وہاں پہ مصروف ہیں، لیکن یہ کہ میں نے جب یہ بزنس شروع کیا تھا لیجنڈری فریلانسر کے طور پر سروسز دینا شروع کی تھی، تو شروع میں ہم نے لا علاج مریضوں پہ جو کیسز پہ کام کیا تھا اس میں وہ میرے ساتھ شامل تھے، اور کچھ کیسز پہ جو کام ہوا اس کی ویڈیو فوٹیجز اور ایویڈنسز میرے یوٹیوب چینل لیجنڈری فریلانسر پہ آپ کو مل جائیں گے، لا علاج انکیوریبل وینٹیلیٹر کیسز اسپیشلی جو ہیں۔ سو یہ ایک زبردست کیس ہوا ہے، اور واقعی میں میرے لیے بھی ایک ناقابل یقین قسم کا، ویسے ہی ناقابل یقین قسم کے ریزلٹس آتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب و غریب کیس تھا۔ فرسٹ ٹائم میرے لائف میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایسا کیس تھا جس میں مطلب منٹوں کے اندر یہ ڈیل ڈن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بس مسئلہ سننے کے بعد منٹوں کے اندر ڈیل ڈن ہوئی ہے، اس کے بعد گھنٹوں کے اندر رزلٹ آیا اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد کوئی مہینہ مشکل سے گزرا ہوگا، مشکل سے، اور
ان کی شادی ہو گئی اور اب وہ الحمدللہ اس شخص جس سے وہ جو شخص ان سے بات نہیں کر رہا تھا اور ختم کر چکا تھا، وہ شخص ان کو اپنی بیوی بنا کے لے گیا اور آج وہ الحمدللہ بیوی ہے. سو یہ کیا ہے نا امیزنگ، عجیب و غریب رزلٹ ہے. آپ کو شاید یقین نہ ہے لیکن میرے ساتھ تو ایسے کیسز ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں. تو اگر آپ کا بھی کوئی ایسا کیس ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اس میں جو رکاوٹ ہے کچھ بھی ختم ہو جائے، میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی، صاف بتا دیتا ہوں. میں اس طرح کے اس والے معاملات میں یہ پڑھائی نہیں کرتا، میں کوئی عامل نہیں ہوں. بٹ میں کس طرح سے کام کرتا ہوں، میرا پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اتنا کافی ہے. میرے کلائنٹس کو رزلٹ سے غرض ہوتی ہے. یہ اسی طرح جیسے ایک ویب سائٹ بنوانے والا کہتا ہے جی مجھے فلاں ویب سائٹ چاہیے، اس پہ یہ پیجز ہوں گے، یہ ڈیزائن ہوگا، جی یہ ہوگا. یہ جیسے کوئی کسٹم بزنس مینجمنٹ سسٹم بنواتا ہے. جیسے لاہور سٹی کے اندر میری ایک کلائنٹ تھی ہاسپٹل کی ڈاکٹر، انہوں نے اپنا ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بنوانا تھا اس کے حوالے سے ایک بیسک، تو میں نے ان کو بنا کے دیا تھا. ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ میں نے بیک اینڈ پہ کیا لکھا ہے، فرنٹ اینڈ پہ کیا لکھا ہے، کوڈنگ کس طرح کی ہے. ان کو جو رزلٹ چاہیے تھا وہ فرنٹ اینڈ اسکرینس تھیں اور ان کو اپنے اسٹاف کو مینیج کرنا تھا، رپورٹنگس کرنی تھی. میں نے ان سے صرف ریکوائرمنٹ پوچھی، آپ مجھے بتائیں. میں نے ان کو ایک آؤٹ پٹ بتایا کہ جی یہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا، یہی آپ چاہتی ہیں، اس طرح سے انہوں نے کہا اوکے جی. میں نے اس کے بعد ان کو بتا دی اپنی فیس وغیرہ جو بھی ہے. میں نے ان کو ہاسٹنگ بھی سروس بھی دی، یعنی کہ ہوسٹ بھی کیا ان کا پلیٹ فارم، صرف انہیں ڈومین پرچیز کرنا تھا، باقی سب کچھ میں نے سنبھال لیا اللہ کے فضل سے. اس ہوتا ہی ہے کہ ان کو اپنا آؤٹ پٹ مل گیا، ان کا سسٹم لائف تھا، ڈومین پہ کام کر رہا تھا، ان کو یوزر پاسورڈ ملا، وہ یوز کر رہی تھی. اپنا اسٹاف ان کا ہاسپٹل میں مینیج کر رہا تھا. دیٹس اے تھنگ. کلائنٹ چاہتا ہے رزلٹ اور میں رزلٹ کے ہی پیسے لیتا ہوں. ٹو بی سمپل سی بات، کوئی بھی فری لانسر کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اور میں سکھاتا بھی یہی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ کلائنٹ کا مسئلہ سمجھو، وہ اپنے مسئلہ حل کروانے کے آپ کو پیسے دے گا، اس لیے آپ فری لانسر ہیں اور وہ آپ کا کلائنٹ بنے گا. اگر آپ رزلٹ دے سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کیس لیں. کوئی بھی ہو، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کیس ہو، پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کا پروجیکٹ، ہیلنگ کا پروجیکٹ، مائنڈ سیٹ کا پروجیکٹ، کسی اور طرح کا پروجیکٹ. یہ میرا ایک پروجیکٹ تھا، ایک کلائنٹ کی شادی کروانے کا پروجیکٹ. وہ میں نے لیا، اس پہ جو بھی میرے پروسیس تھے، جو دعائیں تھی، کیا تھا، میں نے اللہ کے ساتھ کیا معاملات سیٹ کیے، کیا ڈیل تھی، وہ میں نے اللہ کے ساتھ طے کیا. اللہ نے ان کا معاملہ حل کر دیا، مسئلہ حل ہوا، ان کی شادی ہو گئی. تو جب ان کو رزلٹ ملا تو پھر جو فیس تھی اس حوالے سے وہ میری ختم ہو گئی، ڈن ہو گئی. سو آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، مجھے میسج کریں فیس بک کے اوپر، مجھے بتائیں اپنا مسئلہ کیا ہے آپ کا کیس کے حوالے سے. پھر آپ سے انشاءاللہ فیس بک کے اوپر یا مجھ سے چیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں یا فیس بک کال بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک کال پہ بھی میں کال ریسیو کر لیتا ہوں اور میسج کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے. اس میں آپ کو مجھ سے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینی، کسی سے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینی، کوئی ٹائم سلاٹ بک نہیں کرنی. بس آپ میسج کریں، مجھے جیسی سہولت ہوگی، میرے سامنے میسیجز ہوتے ہیں، میں آپ کو میسج کر دوں گا. اور یہ جو ہے کہاں پہ کرنا ہے میسج، ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، تو وہاں پہ آپ میسج کریں. اور صرف بزنس انکوائری کے لیے، یعنی بزنس سروس کے لیے، اگر آپ واقعی میں پیسے دے کر کام کروانا چاہتے ہیں. باقی کسی قسم کی پرسنل کویشچن، ہینکی پھینکی اس ٹائپ کے لیے کوئی میسج نہ کریں، کیونکہ لوگ آتے ہیں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے، انہیں بس یہ پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہے. نہیں، یہ پروفیشنل سروس کے لیے میں مشورہ بھی اگر آپ کو لینا، اس کی بھی میری فیس ہوگی. ٹھیک ہے، 101 ٹائم چاہیے، 1 گھنٹے کے لیے بات کرنی ہے، اس کی بھی فیس ہوگی. آپ کو کنسلٹیشن چاہیے، اس کی بھی فیس ہوگی. آپ نے جو مجھ سے مشورہ لینا ہے، کام کرانا ہے، اس حوالے سے میری فیس ہوگی. بٹ ایک چیز کی فیس میں نے نہیں رکھی، وہ یہ کہ آپ کو مجھ تک اپنا پیغام جو پہنچانا ہے، جس کے لیے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے آدمی تک بات پہنچانی ہے تو ان کو میسج تک ڈلیور نہیں ہو پاتا. بیچ میں ہرڈلز ہوتے ہیں، بیچ میں وہ اسسٹنٹس کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں پتہ نہیں کون ہوتا ہے، وہ میسج وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. فیصلہ تو بندہ بعد میں کرے گا. تو میں نے اس بیریئر کو نہیں رکھا، اس لیے میرے اس ان باکس پر آپ نے جو میسج کرنا ہے، جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں گے، وہ مجھ تک پہنچ ضرور جائے گی انشاءاللہ. اب میں اس کو پڑھنے کے بعد پھر ڈیسیجن کر لوں گا کہ میں نے واقعی میں ہیلپ، یہ کیس لینا ہے، پروجیکٹ لینا ہے یا نہیں لینا، یا کہیں اور ریفر کر دینا ہے ان کی طرف جو مجھ سے بہتر ہو اس معاملے پہ. کیونکہ میں اس کو آبزرو کروں گا نا کہ یہ واقعی میں دے سکتا ہوں یہ رزلٹ یا نہیں، پاسبل ہے یا نہیں، تو ڈیسائیڈ ہوگا. ورنہ سیدھا اللہ خیر صلی اللہ. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں اس سوسائٹی میں جو اپنی سروس دے رہے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں یہ اپنا جو کیس ہے اس حوالے سے بات ختم کرتا ہوں. کہ ابھی مجھے ریسنٹلی کسی نے میسج کیا تھا اپنے والد کے حوالے سے کہ شوگر کی وجہ سے ان کا پیر کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور دل کا بھی مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو اپنی فیس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بتایا وہ بہت غریب ہیں اور فیس نہیں دے سکتے. تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا ٹھیک ہے، پھر آپ فی سبیل اللہ روحانی علاج کرنے والوں سے رابطہ کریں. انہوں نے کہا تھینک، ٹھیک ہے، اوکے، اور پھر چلے گئے. تو کوئی ہرڈل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایون اگر وہ مزید کچھ پوچھتے یا بات کرتے تو میں ان کو یہ بھی بتا دیتا کہ فی سبیل اللہ کرنے والے اور کون سے لوگ ہیں سوسائٹی میں. ویسے ہی آپ کو پتہ، یہ تو بڑا کامن ہے پاکستان میں، اور سوشل میڈیا، فیس بک پہ کتنے ہی لوگ پھر بیٹھے ہوئے ہیں جو فی سبیل اللہ فری روحانی علاج کرتے ہیں.
سو سچ ایز میرا تو بزنس سروس ہے، تو میں تو جو بھی معاملہ کروں گا وہ پیمنٹ کے ساتھ ایک فری لانسر کے طور پہ کرتا ہوں. میں کلائنٹ کی کیسز لیتا ہوں. میں کوئی ادارہ نہیں چلا رہا، میں کوئی این جی او نہیں چلا رہا، نہ میں کوئی اس طرح کی کوئی فی سبیل اللہ کا کوئی ادارہ چلا رہا ہوں. میرا بزنس ہے، میرے ایک بزنس کلائنٹس ہوتے ہیں، اور ہم پروفیشنل لیول پر پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ کو ضرورت ہو مجھ سے ضرور رابطہ کریں، اور اپنا خیال رکھنا. میں تھا ذیشان ارشد، لیجنڈری فری لانسر آف پاکستان. اللہ حافظ.